آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کوئی شرک نہیں تھا اور کوئی رسول کی ضرورت بھی نہیں تھی. لوگ فطرت پہ تھے، توحید پہ تھے. ہاں برائیاں تھیں. کیا برائی؟ سب سے پہلی برائی کون سی تھی؟ قتل کی، پھر گانے بجانے کی، تکبر کی. آہستہ آہستہ یہ بگاڑ آتا گیا، لیکن شرک نہیں تھا. نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک ہوا. اس کی دلیل صحیح بخاری میں تفسیر سورۃ نوح آیت نمبر 23 میں، سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں صحیح بخاری مسلم میں اور تفسیر بن کثیر میں بھی. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 بت تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں، حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور اچھے اور صالح لوگ اور بزرگ تھے، اولیاء تھے، اور اتنی نیک اور پرہیزگار لوگ تھے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی وقت میں سارے کے سارے مر گئے. شیطان نے وسوسہ کیا، جو خون میں دوڑتا ہے، جو دل میں وسوسہ کرتا ہے، اور یہ طاقت شیطان کس نے دی ہے؟ رب ذوالجلال نے دی ہے سبحانہ و تعالی. بھی جنت میں جانا چاہتے تو آسان نہیں ہے. جنت میں جانا چاہتے تو صبر، تقوی اور علم حاصل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے لیے. جب سب ایک ہی وقت میں مر گئے، اللہ تعالی حکمت تھی تو شیطان نے وسوسہ کیا کہ تم لوگ ایسا کرو، یہ تو بیچارے مر گئے ہیں، ان کی یاد میں ان کی قبروں پہ جا کے پتھر نصب کر لو، پتھر رکھ لو، صرف ان کی یاد کے لیے. قبریں مٹ جاتی ہیں، پتھر رکھنے سے آپ کو یاد آئے گا کہ فلاں بزرگ یہاں پہ ہے، فلاں وہاں پہ، فلاں وہاں پہ ہے. لوگوں نے بڑی اچھی سوچ ہے. یہ خطرات جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا الٹے سیدھے، یہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے، یاد رکھنا. بھی نماز کے لیے اٹھنا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، تھوڑا سا بس، تھوڑے سے ایسے سر میں درد ہے، رات کو صلاۃ اللیل پڑھتا رہا ہوں، بس تھوڑا سا ابھی بس 5 منٹ سو جاتا ہوں، تھوڑا سا اٹھا، یار ابھی اذان نہیں ہوئی، تھوڑا سا اٹھو، اچھا ابھی اذان ہوئی، اقامت تو نہیں ہوئی، تھوڑی دیر. یہ جو خطرات آتے ہیں نا، یہ وسوسے شیطان کے. اس کو توڑنے کے لیے عزیمت کی ضرورت ہے. اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، بس ختم. چاہے نیند پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی، چاہے ڈیوٹی پہ آپ جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو، شیطان کا منہ بند کرنے کے لیے اس وقت اٹھو، وضو کر کے اللہ گھر کی طرف چلے جاؤ. شیطان نے وسوسہ کیا، انہوں نے اس وسوسے میں قابو بیچارے آ گئے، اور انہوں نے اس قبر پہ جہاں پہ قبریں تھیں 5 پتھر نصب کر دیے. اب وقت گزرتا گیا، وہ پتھر قبر سے نہ مانگتے، وہ پتھر سے نہ مانگتے اللہ تعالیٰ سے. ابھی توحید موجود تھی، ابھی شرک نہیں ہوا، لیکن قبروں کی مجاوری زیادہ ہو گئی. قبروں کی مجاوری کا پہلا سٹیپ تھا یہ، ورنہ قبر پر کون جاتا تھا؟ مردہ کو دفن کر دیا، بات ختم ہو گئی. جب پتھر وہاں پہ رکھے گئے، ان کو یاد کرنے کے لیے جانا تو پڑتا ہے. اب جاتے، اب قبروں کی طرف ڈھیر ہو گیا لوگوں کا، رش ہو گیا لوگوں کا. پھر شیطان نے کچھ عرصے بعد وسوسہ کیا، کب تک قبرستان آتے رہو گے؟ پتھروں کو اٹھاؤ اور عبادت گاہ میں رکھ دو. جب تم عبادت کرتے ہو تو اس وقت تمہیں خشوع و خضوع کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ پتھر تمہارے سامنے رکھے ہوں گے تو وہ بزرگ یاد آئیں گے تو اور اللہ تعالیٰ کو تمہیں نزدیکی حاصل ہوگی. مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، یاد رکھیں. ابھی تک شرک نہیں ہوا. پتھروں کو اٹھایا، عقل کی بات ہے، کون کب تک جائیں قبرستان کی طرف؟ اٹھایا پتھر کو، رکھے وہاں رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کی عبادت بھئی آپ یہاں پہ تو رکھ دیا، دیکھو چونکہ شکلیں بھول جائیں گے آپ کو. بزرگ جیسے تھے، کیسی شکل تھی، کیسی آنکھ، کیسی داڑھی تھی، کیسا. اب ان کو تراشو، جب تک ان کو تراشو گے نہیں شکلیں بھول جائیں گے آپ کو بزرگوں کی. بھئی تصویریں بھی تو ہونی چاہیے نا. اور یہ سب سے پہلے لعنت ہے تصویر کی. دیکھیں یہاں سے شروع ہوئی. اس لیے سب سے جو میں نے حدیث میں دیکھا ہے، سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ شدید عذاب مصورین کو ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ہر چیز کی تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. شرک کی، قبر پرستی کی، قبر کی مجاوری کی، تصویروں کی، یہ تاریخ ہے، یاد رکھیں. اس سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھی. تو تراشا گیا. جب تراشا گیا، اب بت کہاں رکھا ہوا ہے؟ عبادت گاہ میں رکھا ہوا ہے بت. قبرستان میں نہیں، روڈ پہ نہیں، گلی میں نہیں، عبادت گاہ میں. رحمک اللہ. پھر حدیث کے اس اثر کے الفاظ دیکھیں. جب علم جاتا رہا، لوگوں نے ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی. لا الہ الا اللہ. جب تک کہ علم تھا، علم ایک دیوار ہے، یاد رکھیں.
جو بزرگ تھے وہ جانتے ہم نے پتھر کیوں رکھے ہیں، وہ یہ جانتے تھے، ان کو یہ علم تھا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن جب علم جاتا رہا، ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد آئے، شیطان تو وہی جو خون میں دوڑتا ہے، وہی وسوسے ہیں. بھائی تمہارے باپ دادوں نے یہ پتھر یہاں پہ رکھے کیوں، یہ بت کیوں رکھے ہوئے تمہاری عبادت گاہ میں، یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے. ان کے لیے عبادت صرف کرو، یہ تمہارے معبود ہیں. وہاں سے دعا پکار جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی وہ ان بتوں کے لیے ہو گئی، جو قربانی نذر و نیاز اللہ تعالیٰ کی تھی وہ ان بتوں کے لیے ہو گئی. اور شرک دیکھیں کہاں سے شروع ہوا، قبر کی بدعت سے، قبر کی مجاور کی بدعت سے شروع ہوا اور شرک اکبر پہ آ کے ختم ہوا. آج ہم امت پہ تھوڑا سا نظر ڈالیں. یہ جو میں نے بات بیان کی ہے صحیح بخاری میں، آپ دیکھ لیں کتاب التفسیر سورۃ نوح آیت نمبر 23، حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. آج اگر ہم امت میں تھوڑا دیکھیں، امت پہ نظر ڈالیں تھوڑا سا، قبر کی مجاوری ہے کہ نہیں، قبر کی مجاوری کے ساتھ ساتھ قبر پرستی ہے کہ نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ بت نہیں بنائے گئے، تراشا نہیں گیا اور اس بت کو اٹھا کے وہ عبادت گاہ میں لے کے گئے. آج یہ نہیں ہوا، آج اس قبر کی طرف کے اوپر مسجد بنا دی گئی، یعنی عبادت گاہ کو اٹھا کے وہاں پہ لے کے آئے. ان للہ و انا الیہ راجعون.